صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ رمضان سے پہلے ہم نے سورہ قمر تک مطالعہ کر لیا تھا، اب رمضان کے بعد ہم نے سورہ رحمان شروع کرنی تھی۔ گزشتہ جو ہماری نشست ہے وہ ایک دوسرے موضوع پر گزر گئی، لیکن یہ کہ وہ دوسرا موضوع بھی بہت حد تک سورہ رحمان کے ساتھ ملتا ہے، وہ ابھی میں وضاحت کر دوں گا۔ اور آج بھی ایک بڑا حصہ اسی سے متعلق ہوگا، لیکن یہ کہ سورہ رحمان جو ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی بہت سے اعتبارات سے بڑی منفرد شان کی صورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو ایک صوتی آہنگ ہے، جو اس کے اندر ایک طرح کی اگرچہ کہ قرآن مجید کے لیے یہ الفاظ موزوں نہیں ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ایک جو غنا ہے یا موسیقیت ہے، وہ یعنی اس اعتبار سے یہ اپنی ایک ممتاز شان کی حامل ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کی 78 آیات میں سے ایک آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کل 78 آیات ہیں اور ان میں سے 31 آیات کے طور پر یہ ایک آیت بار بار دہرا کے آئی ہے۔ سورہ رحمان کے ساتھ جو دوسری صورت متصل ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ جیسے یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ دو صورتیں جو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ان کے اندر ایک جیسے جوڑے ہوتے ہیں اس طرح کی نسبت ہوتی ہے، اور جوڑا جیسے انسانوں کا جوڑا ہے، عورت اور مرد ہے، جیسے دن اور رات ایک جوڑا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور یہ جوڑا جوڑا بن کے ہی تو آگے نظام ہستی چلتا ہے اور سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر شے کو جو ازواج کی صورت میں، جوڑا جوڑا کی صورت میں پیدا کیا، وہ بھی کہ جو زمین سے نکلتے ہیں اور خود تمہاری اپنی جانوں میں بھی، یعنی جو مرد اور عورت ہیں، اور ان بہت ساری وہ مخلوق جو تم نہیں جانتے، وہ بھی سب جوڑا جوڑا ہے۔ تو ظاہر افزائش بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جوڑے ہوتے ہیں، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، تو اسی سے آگے نسل چلتی ہے، نسل انسانی ہو یا کسی بھی حیوان کی نسل ہو، کسی بھی جاندار کی نسل ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جوڑا اس معنی میں بھی کہ بے جان چیزیں بھی ہیں، تو دو چیزیں مل کر جب کوئی ایک مقصد پورا کرتی ہیں تو وہ بھی جوڑا ہے۔ جیسے ابھی بجلی ہے تو یہ بھی دو تاریں ہوتی ہیں، ایک نگیٹو ایک پازیٹیو، دونوں مل کے تو پھر بلب چلاتی ہیں یا پنکھا چلاتی ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو اسی جوڑا جوڑا ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی صورتیں بھی جوڑا جوڑا ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جو نسبت ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ایک مضمون ہوتا ہے، اس کا ایک رنگ ایک صورت میں آتا ہے تو دوسرا رنگ دوسری صورت میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو ایک صورت میں اگر ایک رخ بیان کیا گیا ہے تو دوسری صورت میں اس کا دوسرا رخ بیان کیا جائے گا۔ اس کی بڑی مثال ہے آخری دو صورتیں، یعنی بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دونوں صورتوں کا موضوع تعوذ ہے، پناہ مانگنا۔ ایک صورت میں جو پہلی صورت ہے سورۃ الفلق، اس میں پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے جو باہر سے حملہ کرتی ہیں، وہ جادوگر، وہ گانٹھنے والیاں ہیں، یا کوئی رات کا جو شر ہے، وہ رات کی چیز ہے، یعنی باہر کی چیزیں۔ اور دوسری جو سورۃ الناس ہے اس میں پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، تو یہ جو اندر سے خیال اٹھتا ہے۔ تو اب دیکھیں دو صورتیں الگ الگ ہیں، دونوں کا موضوع ایک ہی تعوذ، لیکن ایک میں خارج سے کے جو شر ہیں اس سے پناہ مانگی گئی، اور دوسرے میں جو داخلی شر ہیں اس سے پناہ مانگی گئی۔ تو اسی سے بات سمجھ لیجئے کہ صورتیں اس طرح جوڑا جوڑا بھی ہوتی ہیں۔ تو سورہ رحمان کا جو جوڑا ہے یہ سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے جو مضامین کے آپس میں ربط ہے، اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا شیشہ ہوتا ہے، اگر آپ شیشہ دیکھیں اس کے سامنے جب آپ یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے تو شیشے سے جو آپ کو عکس نظر آ رہا ہوگا تو وہ الٹا نظر آتے ہیں، یعنی جو آپ کی جو چیز جا کے شیشے سے جڑ رہی ہے وہاں سے وہ دکھانا شروع کرے گا، تو بالکل اسے عکسی ترتیب کہتے ہیں، ترتیب الٹ ہو جاتی ہے۔ تو سورہ رحمان میں جو مضامین شروع میں آئے ہیں وہ سورہ رحمان کے آخر میں آئے ہیں، اور جو سورہ رحمان کے شروع میں آئے ہیں وہ سورہ واقعہ کے آخر میں آئے ہیں، اور جو سورہ رحمان کے درمیان میں آئے ہیں وہ سورہ واقعہ کے بھی درمیان میں آئے ہیں۔ اور جو ترتیب سورہ رحمان کی مثلاً اس میں پہلے جو ہے وہ ذکر آئے گا دوزخ کا، تو اس میں دوزخ کا ذکر آخر میں ہے۔ اس میں پہلے ذکر ہے قرآن کا، اس میں قرآن کی عظمت کا ذکر آخر میں ہے۔
اس میں جو ہے نا جو دوزخ کے بعد جنت کا ذکر ہے تو اس میں جنت کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہے. پھر اس میں دو جنتوں کا ذکر ہے. ایک جنت وہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ کم درجے کی جنت ہے، دوسری بڑے درجے کی جنت ہے. یہ سورہ رحمان میں ترتیب یوں چلتی ہے، پہلے دوزخ، پھر کم درجے کی جنت، پھر بڑے درجے کی جنت. سورہ واقعہ میں ترتیب اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں پہلے بڑے درجے کی جنت، پھر اس سے کم تر درجے کی جنت، پھر جو ہے وہ دوزخ کا ذکر، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آخر میں جا کے عظمت قرآن کا ذکر. تو یہاں پہلے عظمت قرآن کا ذکر ہے. تو اس طرح ان کی ترتیب جو ہے، مضمون ایک ہی ہے دونوں جگہوں پہ، لیکن یہ کہ ترتیب الٹ دی گئی ہے. اور اس الٹی ہوئی ترتیب میں بعض چیزیں سمجھنے میں بڑی مدد مل جاتی ہے. مثلا اگر یہ چیز یہ ترتیب ہمارے ذہن میں نہ ہو تو سورہ رحمان سے نہیں پتہ لگتا کہ کون سی جنت بڑی اونچے درجے کی جنت ہے. وہاں دونوں جنتوں کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ جنت بڑے درجے کی ہے یا وہ بعد میں جس کا ذکر ہوا وہ بڑے درجے کی ہے. لیکن جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو سورہ واقعہ میں چونکہ بہت صاف بالکل واضح طور پر بڑے درجے کی جنت کا ذکر پہلے ہے اور دوسرے درجے کی جنت کا ذکر بعد میں ہے. تو اس ترتیب کو سامنے رکھ کے پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ سورہ رحمان میں اصل میں یہاں کون سے درجے والی جنت کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز کو، یا یہ کہ یہ جوڑا جوڑا سمجھنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک صورت میں بات علیحدہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری صورت کے ساتھ جب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. تو خیر اتنی تھوڑی سی تمہیدی کے ساتھ ہم اگر سورہ رحمان کی طرف آ جائیں تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت بار بار آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس کی اپنی ایک علیحدہ شان بھی ہے. وہ کیا شان ہے کہ اس میں جو خطاب ہے، یعنی میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس، تو یہ خطاب سب انسانوں سے ہو جاتے ہیں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو یہ خطاب صرف ایمان والوں سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یہ خطاب یا تو بنی اسرائیل سے ہوگا یا نصارہ سے ہوگا، جو اس طرح خطاب ہوتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ نہ ایمان والوں سے خطاب ہے، نہ ناس کی بات ہے، نہ یہاں پہ آپ کو کوئی اہل کتاب کا ذکر ملے گا. یہاں پہ تکذبان، دو پارٹیوں سے خطاب ہے، دو گروہوں سے خطاب ہے. اور وہ شروع میں نہیں پتہ لگتا کہ یہ گروہ کون سے ہیں. درمیان میں جب ہم پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ دو گروہ جن اور انس ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہ جو دو جماعتیں ہیں، جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، یہ دو پارٹیاں ہیں. یہ ان کو ثقلان بھی کہا، دو بھاری بوجھ بھی ہیں. یہ زمین کے اوپر دونوں کا بوجھ ہے، زمین ان کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو گویا یہ ثقیل چیزیں ہیں، دونوں وزن والی چیزیں ہیں، اور ان کا بوجھ جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے. تو یہ دو جماعتیں یا دو گروہ کہہ لیجئے، جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ، ان دونوں کو خطاب کیا گیا یہاں پہ تکذبان. اچھا ویسے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، مطلب عربی زبان سے جو تھوڑی بہت واقف ہوں تو انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں، انگریزی میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یعنی درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. واحد اور جمع، ایک جو ہے وہ واحد ہے، دو بھی جمع، 10 بھی جمع، 3 بھی جمع. عربی میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے. عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، تو وہ تو وہی ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تثنیہ. یہ دو جب ہوں گے تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ بالکل علیحدہ ہے. 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس کے لیے جماعت ہے. تو وہاں پہ یعنی ایک درجہ بیچ میں اور بھی آ جاتا ہے تثنیہ کا. اور یہ جو تکذبان ہے یہ تثنیہ ہے، یہ دو کے لیے آتا ہے. تو اسی لیے اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا تم دونوں. تو اگر یہ 2 سے زیادہ کا ہوتا تو تکذبون ہوتا، تکذبان نہ ہوتا، تکذبون ہوتا. اور اگر ایک کے لیے ہوتا تو تکذبو ہوتا کہ تم کس جو جھٹلاؤ گے، اور تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، اور تکذبون ہوتا تو تم سب جھٹلاؤ گے. تو ایک تو اس کا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دو یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کے 2 معنی ممکن ہیں. ایک معنی وہ ہے جو میں نے ابھی کیا، تم دونوں جھٹلاؤ گے، یہ خطاب کا معاملہ ہوگا. لیکن یہ کہ بس صرف میں امکان کے درجے میں بات کر رہا ہوں. یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں عورتیں کسے جھٹلائیں گے، مطلب جھٹلائیں گے، یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے سیاق و سباق میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. خطاب جب جنوں اور انس سے ہے تو پھر اس میں یہ مذکر کا مخاطب کا صیغہ ہی مانا جائے گا. مؤنث کے صیغہ ماننے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی غیب سے بات نہیں ہو رہی ہے، حاضر سے بات ہو رہی ہے.
اچھا، اب یہ جن اور انس کے خطاب کو مطلب 31 مرتبہ دہرایا کیوں ہے؟ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا آج میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، اور یہ میں اس لیے بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ صرف نظر اس کا بھی ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ ہمارا جو دور ہے یہ سائنٹزم کا دور ہے۔ سائنٹزم یعنی سائنسی دور کہہ لیجئے۔ سائنسی دور کا ہمارے ذہنوں کے اوپر غلبہ بھی، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ ہم جو اخبار پڑھتے ہیں، ہم جو ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم جو فلم دیکھتے ہیں، ہم جو لٹریچر پڑھتے ہیں، ہم جو گفتگویں کرتے ہیں، ہم جو آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، اس سب چیز میں وہ سائنس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ اور سائنس کا سب سے بڑا اثر کیا ہے کہ سائنس انسان کو ظاہر کا قیدی بنا دیتی ہے، جو نظر آ رہا ہے اس کا قیدی بنا دیتی ہے۔ وہ شے ہے جو نظر آتی ہے، وہ شے ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ شے ہے جس کو ہم سن سکتے ہیں، وہ شے ہے جس کو ہم چکھ سکتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ بہت بڑی مہربانی سائنس کرے گی تو وہ یہ کرے گی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سائنسی طور پہ ثابت نہیں ہو سکتا، فرشتے سائنسی طور پہ ثابت نہیں ہو سکتے، رسول سائنسی طور پر ثابت نہیں ہو سکتے۔ وہ انسان کی حیثیت سے تو سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس فرشتہ ہے یہ تو سائنسی طور پہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی جو سائنس کی جو بنیاد ہے، یہ چیزیں اس سے متعلق نہیں، لہٰذا دنیا ان کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ یہ ہم تو ایمان والے ہیں تو مان لیتے نا، اسی لیے ایمان بالغیب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو سائنسی طور پر ثابت نہیں ہے۔ میں سادہ سا غیب کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ غیب کا مطلب ہے جو سائنسی طور پر ثابت نہیں، یعنی جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جس کو کان نہیں سن سکتے، جسے زبان نہیں چکھ سکتی، جسے ناک نہیں سونگھ سکتی، جسے ہم نہیں چھو سکتے، وہ غیب ہے۔ اور جو غیب ہے اسے سائنس مانتی نہیں، تو جسے سائنس نہیں مانتی اس کو وہ مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہو گیا اس کا۔ تو یہ تو میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ جسے ماننا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، آپ آخرت کو مانتے ہیں الحمدللہ، آپ رسالت کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ کچھ آج کل یہ سمجھ لیجئے کہ جو توہمات پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ توہم پرستی یہ دین کے خلاف ہے، لیکن جو توہم پرست ہوتے ہیں وہ جنات کو تو بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں، لیکن جن کا ذہن سائنسی ہوتا ہے تو یہ غنیمت ہے خدا کو مان لیں، یہ غنیمت ہے رسول کو مان لیں، یہ غنیمت ہے جو ہے نا وہ فرشتوں کو مان لیں، یہ جنوں کو ماننا ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی مشکل تھی جس کا حل پھر سر سید احمد خان صاحب نے نکالا تھا۔ اس سے پہلے معتزلہ گزرے ہیں، وہ جنوں کے وجود کے اس طرح قائل بھی نہیں تھے، اور وہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ دخلا ہو گیا اور جن داخل ہو گیا، یہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بھائی جن انسان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، نہیں داخل ہو سکتے۔ پھر یہ بھی جو مانتے بھی ہیں جن کو، وہ بھی کہتے ہیں یہ انسانوں اور جنوں کا آپس میں کیا تعلق، وہ آگ ہے، یہ مٹی ہے، ان کا آپس میں جوڑ جڑتا ہی نہیں۔ ایسے یہ اس سائنس کے اثرات ایمان والوں پر، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان کے اوپر آ گئے۔ تو وہ میں یعنی جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات پکی بیٹھی ہوتی ہے کہ جن اور انس کا آپس میں کوئی میل جول، کوئی تعلق کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت میں ویسے اس بارے میں بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں، کہانیاں تو ہم مطلب ایک وہم کی بات ہے، کہانیوں پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک وقت میں ایک بڑی اچھی کتاب پڑھنے کا موقع ملا، بڑی محققانہ کتاب ہے، مجھے اب وہ یاد نہیں رہے، بہت پرانی بات ہے، اور میں کتابیں اس طور پہ کبھی میں نے پڑھی بھی نہیں کہ مجھے ان کا حوالہ دینا پڑے گا۔ میں تو اپنے سمجھ کے لیے چیز کو پڑھتا ہوں تو اس کے لیے مجھے نام یاد رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مجھے تو اس سبق سے غرض ہوتی تھی جو مجھے چاہیے۔ تو بہرحال وہ کتاب کا نام مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، عربی زبان میں اس کا نام تھا المرجان فی تحقیق الجان، یا المرجان فی بیان الجان، کوئی اس طرح کا نام تھا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ جو ایک المرجان تو وہ وہی ہیرے موتی، یعنی ایک بہت ہی ہیرا کتاب ہے، فی بیان الجان، جنوں کے بیان کے بارے میں، یا فی تحقیق الجان، جنوں کی تحقیق کے بارے میں، اس طرح کی کوئی کتاب تھی، اور وہ پڑھنے کا موقع ملا تھا، اور کافی یعنی ضخیم کتاب تھی، 250 صفحے تو میرا خیال ہے، یعنی اتنی موٹی تو ضرور تھی۔ تو اس کتاب میں بہت ہی تحقیق سے، یعنی قرآن سے، احادیث سے جنوں کے وجود کو ثابت کیا گیا، پھر جنوں اور انسانوں کے تعلق کو ثابت کیا گیا۔
تو وہ میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، ہمیشہ سے رہی ہے، تو اس وجہ سے میرے تو یہ چیزیں کبھی مجھے اپیل نہیں کی کہ جنوں اور انسانوں کا تعلق نہیں ہوتا اور یہ کچھ نہیں ہوتا. تو جو کچھ میری سمجھ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کتاب میں تو ایسے بہت سی باتیں انہوں نے لکھی تھیں جس سے جنوں اور انسانوں کا جنسی تعلق بھی ثابت ہوتا ہے. ہمارے فقہاء نے ان باتوں پر بحث بھی کی ہوئی ہے کہ جن اور انس کی شادی جائز ہے یا ناجائز ہے. تو وہ کہتے ہیں ناجائز ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک کام ہو سکتا ہے تو تب ناجائز ہے نا، ایک کام ہو ہی نہیں سکتا. مطلب آج تک کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھڑے ہو جانا ناجائز ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا دونوں ٹانگیں اوپر کر کے. وہ تو ایک کم از کم نیچے رکھنی ہی پڑے گی، تب آپ کھڑے رہ سکتے ہیں. جو کام ناممکن ہو اس کے جائز اور ناجائز کی بحث نہیں ہوتی. جائز اور ناجائز کی بحث اسی بات کی ہوتی ہے جس کا امکان ہو. تو یہ ہمارے فقہاء کے ہاں یہ بحث موجود ہے کہ بھائی جن اور انس کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ بحث موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے. میں زیادہ ساری باتیں نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف ایک. تو اگر جائز طریقے سے قائم ہونے کو انہوں نے ناجائز بتایا تو پھر ناجائز طریقے سے قائم ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور اس کا تعلق جڑے گا اس چیز کے ساتھ کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی کہ یہ جو خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر جنات کا جو ہے نا وہ شروع ہی سے کوئی تعلق جڑ گیا ہو تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو بے نکاح ہوں جن کو ہم عرف عام میں حرامی کہتے ہیں، تو وہ اگر جنات کا بھی ان کے ساتھ شغل میلہ ہو تو یہ کوئی دور از قیاس بات نہیں ہے، کیونکہ وہی پھر زیادہ فساد مچاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنوں اور انسانوں کا اور تعلق کے علاوہ جنسی تعلق بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جن تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کے اندر شیطان یوں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن انسان کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، تو اس حدیث نے ہم تو ایمان بالغیب لانا پڑے گا نا. اب سائنس کو ایک طرف رکھیں، اپنے ذہن کو دوسری طرف رکھ دیں. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا. اگر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یوں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث اگر صحیح ہو تو پھر تو یہ ہوتا ہوگا، جن جاتا ہوگا اندر. اچھا یہ تو پتہ ہے نا شیاطین جن بھی ہوتے ہیں انس بھی ہوتے ہیں. تو جنوں کے یہ بھی کہا، یہ بھی آپ کو ہمیں ادب سکھایا گیا کہ جب آپ سانس لیں یعنی آپ کو اگر کوئی جو ہے نا وہ گہرا سانس لینا پڑے تو جمائی آئے تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، نہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ شیطان اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان اندر چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو سکھایا گیا. تو کس نے بتایا؟ سائنس تو نہیں بتا سکتی، تو کس نے بتایا؟ میں بھی نہیں بتا سکتا. مجھے کیا پتا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ مجھے تو جن نظر ہی نہیں آتا. تو مجھے نظر بھی آئے تو وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا شے ہے، میں جن سمجھ لوں. تو یہ تو محمد رسول اللہ ہی بتائیں گے تو یہ بات ثابت ہوگی نا کہ یہ واقعی ایسی بات ہے، اور انہوں نے ہی بتایا. اچھا پھر یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جی آپ جب پیشاب کریں، وہ پرانے وقتوں کو یاد کریں جب باتھ روم لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی تو باہر جانا پڑتا تھا، ڈھیلے استعمال کرنے پڑتے تھے یا پتھر استعمال کرنے پڑتے تھے. تو یہ اس میں یہ ادب بھی سکھایا جاتا تھا کہ کبھی گوبر استعمال نہیں کرنی، کبھی ہڈی استعمال نہیں کرنی. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ اس پہ شیاطین ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھر وہ آپ یہ جان چلیں انفیکشن ہو جائے گا یا جراثیم اندر چلے جائیں گے. چلیں یوں سمجھ، وہ بھی جن نہیں ہوتے ہیں نا، نظر وہ بھی نہیں آتے. جن اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتے. جنین وہ بچہ رحم مادر میں جو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جسے آپ جو ہے نا خوردبین سے دیکھیں گے تو وہ جنین ہے. تو اسی سے جن بنا ہے. جیم نون مادہ ہے اس کا، تو جنین بھی وہی چیز ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شے جو نظر نہیں آئی وہ جن ہے، اور وہ اس کی چھوٹی جو ہے نا لیول یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے اندر یوں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور بڑا لیول یہ ہے کہ شیاطین جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ خون کی مانند دوڑتے ہیں. اچھا ایک تصور اس کی ابھی مجھے کوئی صحیح اس کی مستند حدیث تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. یہ تو بالکل مستند حدیث ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور یہ حضور نے کس کو فرمایا؟ حضرت عائشہ کو فرمایا. تو انہوں نے پوچھا ہے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب کون اس شیطان سے جو ہے وہ فارغ ہوگا؟ تو ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، یعنی جن ہے. اچھا میرا خیال یہ، اب یہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، میں اس لیے اپنا خیال کے طور پر بیان کر رہا ہوں. یہ جو عام طور پہ جو تصور ہے ہمزاد کا، تو یہ در حقیقت وہی جن ہی ہوتا ہے، وہ خود آدمی نہیں ہوتا. ہمزاد
یہ وہ جن ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ ایک بات اور کسی کتاب میں نے پڑھی تھی، اس کتاب میں بھی پڑھی تھی لیکن اس میں مختصر تھی، اس کتاب میں زیادہ تفصیل سے تھی، وہ جادو پر کتاب تھی، تو وہ بھی بہت پہلے پڑھی ہے، وہ چھوٹی کتاب تھی لیکن یہ کہ جادو کی حقیقت پر وہ کتاب تھی۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ والا جو سات شیطان ہوتے ہیں، یہ اگر آپ نیک ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے حضور نے مسلمان کر لیا، اور اگر آپ بد ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کے اوپر قابو پا گیا ہے، اور وہ جب آپ کے اوپر قابو پا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ مریں گے تو وہ مرتبہ شیطنت پہ فائز ہو جائے گا نا، اس نے ایک پورا بندہ جہنم میں پہنچا دیا، وہ کوالیفائیڈ ہو گیا شیطان بننے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو عام طور پہ بندہ مرتا ہے تو جہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ میت جلائی جاتی ہے یا دفنائی جاتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے چلہ کاٹا جاتا ہے۔ قبرستانوں میں اکثر آپ نے اس طرح کے جادوگروں کو چلہ کاٹتے دیکھا ہوگا۔ تو جب کوئی گناہ گار آدمی، جب فاسق فاجر آدمی، معروف بدمعاش جب مرتا ہے تو لازمی بات ہو گئی کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، جو اس کے بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی روح واپس آئی، روح نہیں واپس آتی، روح کو کیا تکلیف ہے واپس آنے کی، تو اسے آنے کون دیتا ہے بھائی؟ یہی شیاطین ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں، اور یہ بھی میں بتاؤں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ شیاطین آپ شکلیں بنا کے آ جاتے ہیں۔ وہ دجال ماں باپ واپس لے کے آ جائے گا آپ کے، تو وہ جو ماں باپ واپس لے کے آئے گا، حدیث میں ہے کہ وہ ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ شیاطین ہوں گے جو ماں باپ کی شکلیں بنا کے آ جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کو جو مغالطہ ہو جاتا ہے، روح آئی، روح نہیں آتی، وہ بدروح آتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو بندہ وہاں 30 دن یا 40 دن یا جو بھی وہاں بیٹھ کے جو بھی عبادت یا گند کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو شیطان کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، اور کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو غلام بنا لیا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا غلام نہیں ہے۔ اس نے ظاہر ہے 40 دن اس نے اس کی عبادت کی ہے، اور 40 دنوں کے بعد وہ راضی ہو کے اس کے ساتھ شامل ہوا ہے، تو وہ کدھر غلام ہو گیا؟ غلام تو یہ اس کا غلام ہے۔ تو اب یہاں سے جادو کے فن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ کام سارا جن کر رہا ہوتا ہے، آگے یہ بہانے شانے ہوتے ہیں، یہ تعویذ ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ٹنگڑا ہے، اصل میں تو وہ جن، اب وہ کسی کے اوپر اس جن کو مسلط کر دیا تو اس نے جا کے اس کو کوئی اندر گھس کے تو کوئی نقصان پہنچا دیا، کوئی کسی ہم کہیں گے انفیکشن ہو گیا، لیکن وہ تو جن نے کوئی شرارت کر دی ہو۔ تو اس طرح یہ سارے کاروبار چلتے ہیں، یہ یعنی یوں کام ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جن ہے، ایک تو یہ کہ اندر دوڑتا ہے، دوسرا یہ کہ ہر انسان کے ساتھ جن ہے، اور اسے مسلمان بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ انسان کو شیطان بھی بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں اس کے ساتھ کئی قرآنی آیات بھی ہیں جو آپ کو سپورٹ کر دیں گے اس بات کو کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں ایک شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ جو شیاطین اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور لے کے چلے جاتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کے دماغ کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ جا تو اللہ کے سے دور رہے ہوتے ہیں، سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک جا رہے ہیں، دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اور سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، بلکہ اس سے پہلی والی آیت بھی سمجھ لیں کہ کتنا دماغ خراب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، آخرت کا ذکر ہے، فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، یہ جو شیطان کی چال میں آئے ہوئے لوگ ہیں یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سمجھیں گے یہ کہ کسی چیز پر ہیں، یعنی یہ کہ جھوٹی قسم کھا کے اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے یہ سمجھیں گے کہ ان کی دلیل کے اندر کوئی وزن موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا دماغ خراب کرتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن رکھو یہ جھوٹے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان پوری طرح ان کے اوپر چھا گیا ہے، اس نے ان کا اللہ کا ذکر ان کے اندر سے ختم کر دے، مطلب یہ کہ اللہ کی پہچان ختم کراتی ہے، یعنی ان کے دماغ میں اب اللہ کی ہیبت، اللہ کی قدرت، اللہ کی جو صفات ہیں ان کا شعور وہ ختم ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ ساری قرآن مجید میں بھی رچی بسی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ مجھے بتائیں آپ نے اس طرح کبھی سوچا؟ اب آپ لوگ باقی لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، اب آگے بڑھیں کہ یہ جنات کی اہمیت کیا ہے۔ جنات کی اہمیت یہ ہے
کہ آدم علیہ السلام کا جو دشمن بنا تھا، یعنی جو ہمارے جد امجد ہیں، جن سے ہماری نسل چلی ہے، آج میں اور آپ آدم ہیں، جو کل آدم تھا جس کی ہم اولاد ہیں، اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑا دشمن کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس، عزازیل، شیطان۔ وہ کس نسل سے تھا؟ جن تھا۔ کان من الجن، وہ جن تھا، قرآن مجید نے بتایا وہ جن تھا۔ اور 7 جگہوں پہ قرآن مجید نے آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا، اور یہ 7 یہ بتایا انہ لکم عدو مبین، اور یہ تو بہت جگہوں پہ بتایا نا، یہ تو کوئی یعنی یہ تو بار بار بتایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس کھلے دشمن کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ بس آ کے دل میں ایک پھونک مارتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے اسے کوئی شے ہی نہیں سمجھی۔ حالانکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو آ کے ورگلایا، وَقَاسَمَهُمَا، ان کے سامنے قسمیں کھائیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دونوں کو جھوٹی دلیلیں دی، آدم اور حوا دونوں کو جھوٹی دلیلیں دی، انہیں فَدَلَّاهُمَا دلائل دینا، اس نے دلائل دیے دونوں کو، بغرور، جھوٹ کے، دھوکے کے، فراڈ کے، یہ سارا کچھ اس نے کیا۔ اور اس کے بعد ان دونوں کو وہ یعنی یہ بھی بتایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ بھی بتایا کہ تمہیں ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہو، یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے گناہ گار ہو جاؤ گے، نہ، یہ نہیں بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ آپ زیادہ فرشتے بن جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے۔ اس رستے سے اس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا۔ تو اگر آدم علیہ السلام جو نبی تھے، جو چنیدہ تھے، ان کو سامنے آ کر آمنے سامنے کھڑے ہو کے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ وہ جنوں کا انسانوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا۔ قرآن مجید نے سورہ انعام میں اس کو یوں بھی بیان کیا کہ یہ جو شیاطین ہیں، ان کو ہم نے نبیوں کا دشمن بنایا، وہ شیطان جن ہوں یا شیطان انس ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کر دیا عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے جو شیطان ہیں اور جو انسانوں میں سے شیطان ہیں، یوخی بعضهم الی بعض، اور یہ جو جن ہیں یہ وہی کرتے ہیں، یوخی وہی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کی طرف، یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب آپس میں بھی کرتے ہی ہیں، لیکن شیاطین جن شیاطین انس کی طرف وہی کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، قول کا زخرف، قول بات، گفتگو، اور جو کچھ زبان سے نکلتا ہے یہ قول، اقوال زرعی آپ جو کہتے ہیں، بھئی اقوال زرعی بڑا صحیح لفظ ہے، زخرف کہتے ہیں سونے کو، اور قول زخرف یعنی سنہری قول، اور زخرف القول یعنی وہ قول جو سنہری رنگ کا ہے، یعنی بڑا بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بڑا آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اقوال زرعی ہیں، لیکن وہ اقوال زرعی دیکھنے میں اقوال زرعی ہیں، حقیقت میں غرور ہیں، دھوکہ ہیں۔ زخرف القول غرورا، قول زخرف ہیں لیکن ہے دھوکہ، فراڈ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے نا، یہ جتنے بھی گمراہ کن قسم کے خیالات ہوتے ہیں، یہ بہت ہی پیارے اسلوب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مطلب جتنی عاشقی معشوقی ہوگی نا وہ شعر و شاعری میں ہوگی۔ گانے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کھینچتے ہیں طبیعت یا نہیں کھینچتے، وہ جو بول ہیں۔ اچھا، یہ ایک طرف وہ الفاظ اتنے مطلب جچے تلے اور ایک بالکل توجہ کھینچنے والے اور دل کھینچ لینے والے، بلکہ اوپر سے اس کی صداکاری، اس کے اندر موسیقیت، اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک کشش پیدا کر دینا۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے گمراہ کر جس کو تو چاہے اپنی آواز سے۔ اچھا، مجھے شیطان کی آواز کبھی سنائی دی ہے؟ نہیں۔ آپ کو کبھی سنائی دی ہے؟ تو کون سی آواز ہوگی؟ بعض انسان ہیں کہ اتنا خوبصورت بولتے ہیں، گاتے ہیں، بلکہ بات مشہور ہے نا کہ فلانے کے گلے میں تو بھگوان بولتا ہے، وہ بھگوان نہیں بولتا ہے، شیطان بولتا ہے بابا۔ ٹھیک ہے نا، یہ خوبصورت جو ہے نا وہ صداکاری، گلوکاری، یہ گلوکاری، یہ صداکاری، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ اچھا، موسیقی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برا جانا، اسے شیطان کے وہ اسے مزامیر سے تشبیہ دی۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرف الفاظ بڑے منجے ہوئے، بہت چست، بہت ہی جو ہے نا جسے کہتے ہیں لچھے دار،
اور دوسری طرف یہ کہ اس کا جو بیان ہے، اس کو کہنے کا انداز ہے، یا اس کی جو بھی ادائیگی ہے وہ بھی دل کھینچ لینے والی، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک بیان کو جادو بنا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، اس کا ہم معنی عام طور پر اور طرح سے کرتے ہیں کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی تعریف کیا حضور نے، لیکن یہ کہ جو میں نے جس طرح آپ کے سامنے استدلال کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مشرکین کو بھی پتا تھا اس بات کا، وہ یہ سمجھتے تھے قرآن جادو ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ پر یہ قرآن کو شیطان لے کے آ رہا ہے۔ میں ایک عورت نے حضور سے کہا بھی کہ جب کچھ عرصہ وہی رک گئی، حضور پریشان رہنے لگے، تو اس نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ محمد تمہارا شیطان تم سے خفا ہو گیا ہے۔ تو یعنی مکے والے جانتے تھے کہ شیاطین بھی کلام لے کے آتے ہیں اور بعض لوگوں پر وہ کلام اترتا ہے، تو یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اچھا، اس سے اگلی بات جو آئی ہے اسی رکوع میں، یہ میرا خیال ہے 9واں رکوع ہے، اب میرے ذہن میں نہیں رہا، جو بھی سورہ یعنی سورہ انعام، اور جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اس کی دوسری آیت یہ ہے، اور اسی رکوع کے اختتام پر یہ آیت آ جاتی ہے ان الشیاطین لیوخون الی اولیاءہم، بے شک جو شیاطین ہیں، یعنی شیاطین جو جن ہیں، لیوخون، وہ وحی کرتے ہیں، الی اولیاءہم، جو ان کے دوست ہوتے ہیں یعنی انسان، ان کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ وہ ان کے دوست جو انسان ہیں وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں، آرگومنٹ کر سکیں، بحث کر سکیں۔ ایک آدمی نے حق بات کی، اس حق بات کے مقابلے میں ایک دانشور صاحب کھڑے ہو گئے، ہمیں تو وہ دانشور نظر آ رہا ہے لیکن اس کی پیچھے جو ہے نا وہ لنک ہے کسی شیطان کے ساتھ، وہ دانشور صاحب کو وہ پھونکے مار کے ساری وہی کر رہا ہے اور یہ آگے اپنی دانش بگاڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کیا فلسفہ ہے، کیا قوت بیان ہے، کیا جو ہے نا دلربا انداز ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے اس کی ڈوری کون ہلا رہا ہے، یہ شیاطین ہے۔ تو یہ جنوں کا انسانوں کے ساتھ ایک یہ رابطہ بھی سمجھ لیجیے۔ دیکھیے میں کتنی باتیں میں نے شروع یہاں سے کی کہ جن انسان میں داخل ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا جنوں اور انسانوں کا جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جن جو ہے وہ انسانوں کو بیماریوں سے بھی دوچار کر سکتے ہیں اور اندر داخل ہو کے وہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے، اور اب اس کے ساتھ میں نے یہ بتایا کہ جنوں اور انسانوں کے درمیان شعوری طور پر کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا میرے دل میں خیال آ گیا، ہو سکتا ہے شیطان نے ڈالا ہو، وہ تو خیال ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس شیطان نے ایک پیغام بھیجا ہے، میں جانتا ہوں اور میں اسے آن کرتا ہوں، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اب یہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں وحی آئی ہے، تو وحی آئی ہوگی، مطلب غلام احمد قادیانی اگر یہ کہے کہ مجھے وحی آئی ہے، میں مان لیتا ہوں آئی ہوگی، وحی آتی ہوگی اس کے پاس، میں انکار نہیں کرتا کہ وحی نہیں آتی، لیکن اللہ کے پاس سے تو نہیں آ سکتی، وہ تو محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئی، اب نہیں آنی ہے، آئے گی تو خفی آئے گی، ظاہری وحی، مطلب میرے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہو، وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ والی وحی تو نہیں ہے نا جو کسی نبی یا رسول پہ آتی ہے، یہ تو کسی بھی انسان کی طرف اللہ کا الہام ہو جاتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے نا اشارہ ہو جاتا ہے، یہ وحی کی اقسام ہے، الہام بھی وحی کی قسم ہے، یہ القاء بھی وحی کی قسم ہے، خواب بھی وحی کی قسم ہے۔ آپ کو خواب میں کوئی چیز نظر، اچھا خواب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ شیطانی بھی ہوتا ہے رحمانی بھی ہوتے ہیں، تو القاء بھی یا شیطانی ہوگا یا رحمانی ہوگا، الہام بھی یا شیطانی ہوگا یا رحمانی ہوگا۔ اسی طرح جیسے اللہ کی طرف سے قرآن مجید وحی جلی ہے، اسی طرح شیطان کی طرف سے اپنے خاص دوستوں پر کوئی وحی جلی آ سکتی ہے، جس کا مطلب یہ اس کو بھی پتہ ہے یہ شیطان کا کلام ہے۔ مطلب مجھے خواب نظر آیا، مجھے نہیں پتا یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، ابھی میں شک میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو اس خواب کی نوعیت سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ یہ رحمانی ہو سکتا ہے یا نہیں شیطانی ہو سکتا ہے، ایک اندازے کی بات نہیں سمجھ آئے گی، کسی عالم سے پوچھوں گا جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، جو ساری باتوں کو سمجھتا ہے، وہ سمجھائے گا کہ بھئی یہ شیطانی ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کا خواب رحمانی تو نہیں، لیکن اس کی بات بھی قیاسی ہے نا، اس کو بھی تو نہیں پتا۔ لیکن اگر فرض کریں میرے پاس شیطان باقاعدہ آتا ہو، روز اس کی اور میری ملاقات ہوتی ہو، اور وہ مجھے اپنی کوئی کتاب دے کے جائے، اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے نا، اب تو بالکل کھلا پتہ لگ گیا کہ یہ شیطان کا کلام ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیغام آیا ہے، تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور ان کو اپنا پیغام دیتا ہے، وہ اسی کا پیغام ہوتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کو سناتے ہیں، اور اس میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف پھر کھنچے جاتے ہیں، صاحب ذوق حضرات جو شیطانی ذوق رکھنے والے پھر اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں۔
اب یہ آخری بات کہنے چلا ہوں، یہ شیطان کی دوستی ہوتی کس سے ہے؟ قرآن نے بتا دیا یہ اس سے ہوتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، دوستی اس سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ دوستی یعنی مخفی رہے گی، سامنے نہیں آئے گا۔ زیادہ دوستی گاڑی اور جلی کس کے ساتھ ہوگی؟ جو زیادہ گندا ہوگا، جو شعوری، جسے پتہ ہے میں گندا ہوں، وہ مزید گندا ہوگا۔ اور اکثر آپ نے یہ جو تعویذوں والے، جو اس طرح کے تعویذوں والے، شیطانی کام کرنے والے گندے مندے ہی دیکھے ہوں گے۔ نہ صرف جسمانی طور پر گندے مندے دیکھے ہوں گے، بلکہ یہ کہ ان کے گھر کو بھی آپ نے گندا مندہ ہی دیکھا ہوگا، ان کے کپڑے بھی آپ نے گندے ہی دیکھے ہوں گے، ان کے کرتوت بھی گندے ہوں گے، اور وہ کوئی سیدھا کام کرتے آپ کو نہیں، بلکہ ان کی اگر اولاد بھی ہوگی وہ بھی ٹیڑھی میڑھی ہی ہوگی، ان کی بھی کسی کی جو ہے ناک ٹیڑھی ہوگی تو کسی کا کیا ٹیڑھا ہوگا، سیدھے جو ہے نا وہ آپ کو نہیں، مطلب غیر معمولی شکلیں ہوں گی ان کی، وہ جس طرح بھی ہوں۔ تو اس کا یعنی وہ جو میں جوڑتا نہیں ہوں، بس آپ خود جوڑ سکیں تو جوڑ لیں، وہ جو میں نے بات پہلے کہی تھی اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفظ دیا، آپ کے گھر کو تحفظ دیا، میاں بیوی کے رشتے کو تحفظ دیا، ایسا تحفظ دیا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی معزول کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی موجود نہیں ہوتے۔ تو آپ اگر شیطانوں کا شوق پالیں گے، ان کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو وہ آپ کے بیڈ روم تک آئیں گے نا، تو آئیں گے تو سیدھی اولاد کدھر سے ہوگی؟ پھر دشمنوں سے دوستی کر کے تو کسی نے فیض نہیں پایا نا، ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ تو یہ اس کو سمجھ لیجئے، یہ ہے دنیا کا اس وقت کا نظام، کہ انسانوں کے اندر وہ انسان بھی شامل ہیں کہ جن کے ساتھ جنات کا اثر ہے، اثر ان کے ڈی این اے کے ساتھ بھی ہے، جینیٹیکلی بھی ساتھ ہیں، اور اثر ان کے ساتھ جو ہے وہ نظریاتی بھی ہے، دانشورانہ بھی ہے، شاعرانہ بھی ہے، کاہنانہ بھی ہے، ہر طرح کا تعلق، ادیبانہ بھی ہے، اور یہ سارے تعلق، اور سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ ایک کام کرتے ہیں کہ سیدھی راہ سے بھٹکانا ہے۔ انہم لیصدونہم عن السبیل، یہ سب مل کر گمراہ کرتے ہیں، دور لے جاتے ہیں، کھینچ کر لے جاتے ہیں، یعنی ہٹا دیتے ہیں اس رستے سے جو سیدھی راہ ہے۔ اصل مشن ان کا یہ ہے۔ اور سورہ رحمان نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کا یہ جو جوائنٹ وینچر ہے، شیطانی وینچر پروجیکٹ ہے، اس شیطانی پروجیکٹ کا جو سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہوگا، وہ میں قیاس کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نکال کے بتا رہا ہوں قرآن مجید سے، سورہ رحمان سے، وہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو خلائی مشن ہوگا۔ آپ حیران ہو گئے میں نے کیا کہا؟ خلائی مشن۔ دیکھیں جن تو خلا میں پہلے بھی جاتے تھے، انسان نہیں جا سکتے تھے، تو قرآن سے ثابت ہے نا کہ وہ جن کہتے ہیں انا نقدو منہا مقاعد للسمع، ہم آسمان پر جا کے اپنے بیٹھنے والے مورچوں میں بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے سنا کرتے تھے فرشتوں کی باتیں۔ اصل میں ساری پیشن گوئی تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے نا، اللہ نے جو یہاں پہ کل کرنا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے کروانا ہے، فرشتے اللہ کے تدبیر امر کرتے ہیں۔ اب فرشتے جب آپس میں بات کرتے ہیں نا، کل یہ کرنا ہے، تو وہ کسی جن نے سن لیا، اس نے آ کے انسان کو بتا دیا، اس نے ایک پیشن گوئی کر دی، بھائی کل جو ہے نا حکومت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو پیر صاحب کی تو کہانی بن جائے گی نا، وہ جو بریکنگ نیوز پیر صاحب، اور اگلے دن وہ کام ہو بھی جائے تو پھر پکے پیر، پھر میرے بھی پیر، آپ کے بھی پیر۔ تو اب یہ یوں کہانی چلتی ہے، تو وہ اوپر جاتے تھے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک خاص، جیسے وہ آج کل ہے نا اسلام آباد میں ریڈ زون، تو ایک خاص ایریے سے آگے نہیں جانے دیے جاتے تھے، جب اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان پر فرشتے جو ہیں شہاب ثاقب فائر کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ میزائل پہلے سے لگے ہوئے ہیں، آٹو فائر ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی فرشتوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جیسے سینسر نہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے دروازے آج کل آ گئے ہیں کہ آپ جب دروازے کے قریب جاتے ہیں خود کھل جاتا ہے وہ، اور آپ گزر جاتے ہیں پھر بند بھی ہو جاتے ہیں، وہ سینسر ہوتے ہیں جو آپ کو سینس کرتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایسے گائیڈڈ میزائل لگائے ہوئے ہیں آسمانوں پہ کہ جب شیاطین جاتے ہیں جن اوپر تو وہ ان کو فائر ہو جاتے ہیں اور انہیں بھاگنا پڑتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے بنایا خلیفہ، خلیفہ کو فرشتوں نے کیا سجدہ۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہے اس کے کام میں روڑا نہیں اٹکائیں گے، یہ دائیں جائے بائیں جائے، مسلمان ہو کافر ہو، اسے روکیں گے نہیں، فرشتہ نہیں روکے گا۔ تو جنوں کو تو مارتے ہیں، انسانوں کو نہیں ماریں گے۔ تو اب اگر جن اور انس مل کے اوپر جائیں گے شٹل میں
تو پھر جن بھی ساتھ بیٹھ کے چلے جائیں تو ان کو بھی نہیں روکا جا سکے گا. جوائنٹ وینچر ہے. یہ اس سورہ مبارکہ سے پتہ چلا. فرمایا جہاں پہ یہ بات کہی نا یا معاشر الجن والانس، اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، تم دونوں پر علیکما، دیکھیے پھر یہ دو کا صیغہ ہے. یرسلو ارسال کیے جانا، یہاں پہ اس کا مطلب مارے جانا ہے، یعنی جیسے فائر کیا جانا. علیکما تم دونوں پر فائر کیے جائیں گے، شواظ من نار آگ کے گولے، شواظ من نار و نخاسن اور دھوئیں کے گولے بھی ہوں گے، بلکہ یا کہ وہ دھوئیں والے جیسے وہ پولیس والوں کے نہیں، اسے آنسو گیس کے شیل، تو وہ تم پر فائر کیے، دونوں پر فائر کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خلائی پروگرام ہے کسی خاص حدود سے جب آگے نکلے گا یا نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نئی سنت جس علاقے میں ہے، ایک ریڈ زون انسانوں کے لیے بھی ہے، وہ اس میں نہیں جا سکتے، تو وہ پھر وہ ان دونوں پر فائرنگ ہوگی. اور کیا معلوم ہو بھی چکی ہو، ہمیں تو نہیں کوئی بتائے گا نا کہ جی ہماری شٹل کیوں تباہ ہوئی تھی، وہ فنی خرابی کی وجہ سے ہی تباہ ہوتی ہے. وہ تو افغانستان میں ان کا جہاز گرتا تھا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ طالبان نے گرایا ہے، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جی فنی خرابی کی وجہ سے گر گیا. تو اگر فرض کریں وہ فرشتے مار کے انہیں بگائیں اور کوئی خلائی شٹل تباہ ہو جائے، وہ یہ بتائیں گے فرشتوں نے تباہ کی ہے، یا کوئی غیر معمولی چیز آ کے ہٹ کیا ہے تو اس سے تباہ ہو گئے، وہ تو کہیں گے فنی خرابی سے تباہ ہو گئی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ اشارہ بھی نکل آیا کہ عالمی پروگرام یعنی کائناتی اسکیم کو بھی ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ جوائنٹ وینچر کریں گے، اور جب خاص حدود سے آگے بڑھیں گے تو دونوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے مار پڑے گی. وہ بے شک انسان ہوں، ویسے تو نہیں مارے جائیں گے لیکن اس موقع پہ مارے جائیں گے. اور یہ قیامت سے پہلے کا ذکر، یہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اب اس سے یہ بات سمجھ لیجئے، میں نے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی کہ جنات کتنے ایکٹیو ہیں آپ کو پتہ لگ جائے، جنات کتنے فعال ہیں آپ کو پتہ لگ جائے، جنات کا اور ہمارا کتنا آپس میں قرب ہے، یعنی ہے قرب، دل والا قرب نہیں ہے لیکن یہ کہ فاصلے کا قرب ہے. وہ ہمارے ساتھ کوئی جڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے ہمارے دشمن ہیں. اور قرآن نے بتایا کہ وہ اور اس یعنی شیطان وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور دیکھنے کا مطلب گھات لگاتا ہے، تمہیں نشانے پہ لیتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں لے سکتے. اب ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ کھڑا، ہمارا دفاع کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ سورہ مبارکہ شروع کس بات سے ہوئی؟ الرحمن. تمہارا اس معاملے میں کوئی دفاع نہیں ہے، یہ رحمان ہے، بس وہ رحمت والا، وہ تمہارا دفاع ہے. لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اچھا، جب قرآن پڑھیں تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں، تاکہ یہ ادھر سے وہ کہیں آپ کے ذہن میں کوئی غلط مفہوم نہ ڈال دے. قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکتا لیکن آپ کے ذہن میں معنی تو بدل سکتا ہے نا، الٹے معنی پہنا دے، یا اس کا کوئی دانشور دوست الٹے معنی پہنا دے. القى الشیطان فی امنیتہ، نبی بھی جب تلاوت کرتے تھے شیطان ان کی تلاوت کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں غلط مفہوم ڈال دیتے تھے. یہ تو حضور کے ساتھ بھی ہوا، قرآن کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے شیطان سے پناہ، لیکن کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ کی پناہ. اچھا، اللہ ہماری کیوں بھئی اتنی مدد کرے؟ ایک سوال آتا ہے نا، مطلب ہم کسی کی کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو 24 گھنٹے شیطان سے مدد چاہیے، تو ہمارے تو تصور میں نہیں ہے، ہم ماں باپ کی 24 گھنٹے خدمت نہیں کر سکتے. اور یہ 24 گھنٹوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے. پھر ہم ایک نہیں، اربوں انسان ہیں، سب کو مدد چاہیے. تو بتایا کہ وہ الرحمن ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے. نمبر 2، اس کی رحمت کا ایک مظہر اور بھی ہے، اس نے تمہیں ایک ہتھیار دے دیا. اگر اس ہتھیار کو پکڑ لو گے تو گویا تم جیسے فوجی ٹینک میں آ جاتے ہیں یا مورچے میں چلا جاتا ہے، جیسے ایک حفاظت کے حصار میں کوئی آ جاتا ہے، تو اللہ نے تمہیں ایک مستقل حصار عطا کر دیا ہے. علم القرآن، وہ الرحمن، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا ہے، اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے، سب جانتے ہیں. علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، یعنی یہ بیان بولنا، قول. تو شیطان کا قول ہے زخرف القول،
یہ اللہ کی صورت رحمان جسے قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، یہ بھی تو اقوال زرعی نہیں ہے، یہ سنہرا قول نہیں ہے، لیکن یہ غرور نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ فرق ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ اٹریکٹیو ہے، شیطان کے کلام سے کہیں زیادہ اٹریکٹیو ہے، زخرف القول ہے، لیکن یہ کہ وہ زخرف القول غرورہ ہے، یہ زخرف القول حق کا ہے۔ اپنی زبانوں سے اس ذکر کو جو ہے اپنی زبانوں پہ جاری کر دو، تو میں شیطان تمہارے کیا وہ تمہارا بال بینکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کی تو پہلی 4 آیات کا ایک تعلق میں نے آپ کے ساتھ جوڑ کے، یعنی وہ جو بھی ساری بات کی تھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان آیات پر ہم انشاءاللہ گفتگو اگلی نشست میں پھر کریں گے، اگلے بدھ کو اللہ نے چاہا تو ان کا آپس کا ربط بھی، اور قرآن مجید کی عظمت جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے اور جو ہماری ذمہ داری ان سے نکلتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی میں نے یہ چاہا کہ یہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو حزب الشیطان کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر پڑھا تھا، اس میں جنات کا کتنا بڑا عمل دخل ہے، اور ان سے بچنے کا ذریعہ اصل میں ہمارا سب سے بڑا سہارا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اصل میں قرآن مجید ہے، لیکن آج ذرا بالکل ایک پورے استدلال کے ساتھ بات سامنے آ گئی ہے کہ قرآن مجید بھی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم شیطانوں سے اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جوڑ دوں ساری بات سے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو شیطان ہے، یعنی یہ جو سارا شیطانی دھندا ہوتا ہے، اس میں انڈر ورلڈ بھی ہوتی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے ٹاپ کلاس کے جو کھلاڑی ہیں، آج میں نے آپ کو گلوکاروں کو بھی بتا دیا ہے، فنکاروں کو بھی ساتھ جوڑ لیجئے۔ سب کی نہیں کہتا ہے، جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ کوئی 100 میں 1 ہوتا ہے نا، غیر معمولی صلاحیتوں کا۔ تو ہم نے بڑے لیگ اسپنر دیکھے ہیں، شینوان تو کوئی ہی ہوتے ہیں، سمجھے نا، اور بڑے بڑے بیٹسمین آپ نے دیکھے ہوں گے تو ڈیویلیئر جیسا جینیس تو کوئی ہی ہوتا ہے، جسے گیند گرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ بالر اگلی گیند کدھر کرے گا۔ کیسے پتہ لگتا ہے؟ سیکنڈوں کا حساب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، نہیں سیکنڈ کدھر، یار سیکنڈوں کا بھی کوئی 1000واں حصہ ہوتا ہے جس میں گیند بالر کے ہاتھ سے نکل کے، کم از کم فاسٹ بالر کے ہاتھ سے نکل کے بیٹسمین تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سارا ریفلیکسز کا کھیل ہے، یہ آپ کے دماغ کا کھیل نہیں ہے، یہ آپ کے حرام مغز کا کھیل ہے۔ یہ پریڈکٹ مطلب یعنی اینٹیسپیٹ کرنا کہ اس نے یہ گیند شارٹ پچ کرائی ہے، اگلی یارکر کرے گا، یہ کیسے پتہ چلے؟ اور وہی اینٹیسپیشن میں غلطی ہوتی ہے جس پہ بیٹسمین آؤٹ ہوتے ہیں، اس نے سوچا کچھ اور ہوتا کچھ ہے، یہ ڈسیپشن ہے۔ اور وہ وہی سلو گیند ہوتی ہے جس میں بیٹسمین بولڈ ہوتے ہیں، وہی سلو گیند ہوتی ہے، اگلا چھکا مارتا ہے۔ تو یہ تو ساری اینٹیسپیشن کا کھیل ہے، کنسنٹریشن، فوکسڈ اور اینٹیسپیشن۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ یہ جو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا شیطان ہے، میرا اپنا شیطان ہے۔ یہ اگر آپ قابو کر کے نہیں رکھیں گے تو دونوں شیطانوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کو وہ چھپانے کے لیے یہ نہ بتائیں کہ بھئی یہ شیطان آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے، اسے کہتے ہیں یہ ٹیلی پیتھی ہے، یہ ہپنوٹزم ہے۔ نہ ہپنوٹزم ہوتا ہے نہ ٹیلی پیتھی ہوتا ہے، یہ شیطان ٹو شیطان کنورزیشن ہے، کنیکشن ہے۔ آپ کا شیطان دوسرے کے شیطان سے ملا ہوا ہے۔ یہ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ واقعہ ہے وہ کیا شخص تھا جی، وہ ظالم آدمی حجاج بن یوسف۔ وہ ظالم تو تھا لیکن بڑا سمجھدار بھی تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ جی ہمارے ادھر کوئی جادوگر ہے، اس نے کہا بلاؤ اس کو۔ وہ جب بلایا اس نے کہا نہیں میں جادوگر نہیں ہوں، میں پیر ہوں، میں بڑا روحانی پیشوا ہوں۔ اچھا یہ تو دونوں مسٹریز ہیں نا، آپ کو کیا پتہ پیچھے سے رحمانی کام ہو رہا ہے یا شیطانی ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ اس نے ادھر سے کنکریاں اٹھائیں، ہاتھ میں پکڑی، گنی، اس سے پوچھا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے بتا دی 7 ہیں، 7 ہی تھی، یا جو بھی اس نے بتائی اتنی ہی تھی، نہ اوپر تھی نہ نیچے تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پھینک دیں، ادھر سے اور اٹھائیں، خود بھی نہیں گنی، خود بھی نہیں گنی۔ پوچھا اب بتاؤ، اب وہ نہیں بتا سکے۔ آپ سمجھے کیا ہوا؟ جب اس نے گنی تو اس کے شیطان نے بھی گن لی، اس کے شیطان نے اس کے شیطان کو بتا دی، اس نے بتا دیا۔ جب اس نے خود نہیں گنی تو اس کے شیطان کو بھی نہیں پتا چلا کتنی ہے، تو وہ کیسے بتاتا؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہوتی ہے ساری کہانی۔ یہ جو غیب بتاتے ہیں، آپ کسی کے پاس گئے، اس نے پہلے ہی بتا دیا جی، آپ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں اسے پتہ چل رہا ہے،
آپ کے شیطان اور اس کے شیطان کے آپس میں کنیکشن ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو دنیا میں، اچھا یہ تو میں نے بتایا نا کھلاڑی فلانے فلانے، اس میں یہ جمع کر لیجئے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جسم کی شاعری کرنے والے لوگ، جسم کی شاعری سمجھتے ہیں؟ رقص کو جسم کی شاعری کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو جسم کی شاعری کرتے ہیں اس پر وہ سارے ردے خود چڑھا لیجئے، مجھ سے نہ چڑھوائیے۔ جو جن طرح ان لوگوں کا جس طرح کا کریکٹر ہوتا ہے، جس طرح کی ان کی عادات ہوتی ہیں، وہ سب جمع کر لیجئے۔ تو ایسے خبیث لوگوں کے ساتھ ہی شیطانوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور پھر یہی وہ شیطان کے اعلیٰ بنتے ہیں جن کے ذریعے سے باقیوں کو پھانسا جاتا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ زنا کو کیوں برائی راہ کہا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ بہت برا راہ بھی ہے، یہ رستہ بھی بہت برا ہے۔ سمجھ آئی؟ پھر اس میں شیطان ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جب شیطان ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد میں بھی ان کا اثر ہوگا۔ پھر وہ مطلب اس کے جینز کے اندر وہ شرارت شامل ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر ان کی گندگیوں کو سامنے رکھیں، پھر ان لوگوں کو جو خبیث طبیعت، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ہوتا ہے، مطلب مختلف اشخاص کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کلام نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی اس نے زنا نہیں چھوڑا، اس کی عادت بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ پوری طرح شیطان کے شکنجے میں۔ یہ خبیث لوگ، ان خبیث لوگوں کا جوڑ بھی خبیث لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ طیب لوگ انہیں پسند ہی نہیں آتے، نہ مرد پسند آتے ہیں نہ عورتیں۔ میں صرف جنسی تعلق کی بات ہی نہیں ہے، صحبت اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بھی پسند نہیں آتے، دوستی کے لیے بھی پسند نہیں آتے، بات چیت کے لیے بھی پسند نہیں آتے۔ خبیث آدمی خبیث کے ساتھ بیٹھے گا اور طیب آدمی طیب کے ساتھ بیٹھے گا، یہ ان کا ایک معاملہ یہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو شامل ہو جاتا ہے آپ کا منشیات، اسی کے ساتھ پھر جڑ جاتی ہیں ساری جو ہے نا آپ کی وہ خباثتیں، وہ بچے قتل کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ابھی آپ نے وہ جو ڈارک ویب کا اور اس طرح کی جو چیزیں سنی ہیں، مطلب کسی بندے نے اگر کوئی 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے بتائیں اس میں لذت کی بات کیا ہے؟ لذت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ لذت نہیں ہے، یہ شیطان کے بھینٹ چڑھانا ہے، اور یہ شیطان کو راضی کرنا کہ میں سفاکیت میرے اندر کتنی ہے، میں کتنا ظالم ہوں، تاکہ شیطان دوست بن جائے۔ اس کے بغیر تو شیطان کی دوستی نہیں ہوتی۔ تو گندے لوگ، ظالم لوگ، فاسق فاجر لوگ، یہ جو نشئی اور اس کے ساتھ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک لوگ، ان کا پھر آپس میں کنیکشن، اور ان کی بھی وہ غیر معمولی صلاحیتیں جو اصل میں وہ کمیونیکیشن ساری شیطان کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے پر اللہ بڑا راضی ہے کہ بھائی دیکھو نا، مجھے وہ خیال آیا سچ ثابت ہو گیا، مجھے اچانک یہ خیال آیا وہ بالکل ٹھیک نکلا، میں نے اس آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، میں نے دیکھا وہی کام کر رہا تھا۔ تو یہ سب کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، اس سے آپ بس یہ اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس، لیکن یہ کہ میں صرف یہ والا چیز آپ کو بتا دوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرانا اس کا بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، ہماری تاریخ کا نہیں، بنی اسرائیل کا کوئی راہب تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور یہ واقعات تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہوا ہے، کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو راہب تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، وہ کوئی دنیا کا دھندا کر بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا تھا۔ اس گاؤں میں 3 بھائی تھے، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، ایک ان کی بہن تھی۔ ان بھائیوں کو کسی غرض کے لیے اس گاؤں سے باہر جانا پڑ گیا، ایک طویل سفر پہ۔ ظاہر ہے وہ تو کوئی جہازوں کا دور تو نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں، کسی رشتہ دار پر انہیں اعتبار نہیں ہوا، کوئی صورت نہیں بنی، تو آخر مشورہ یہ ہوا کہ وہ راہب بہت نیک آدمی ہے تو اس کے پاس چھوڑ جاتا۔ اس سے بات کی، اس نے کہا نہیں میں اپنے پاس تو نہیں رکھوں گا، یہ تو بہت جو ہے نا غلط بات ہے، تو میں اکیلا رہتا ہوں، میں تمہاری بہن کو اپنے پاس نہیں۔ بہرحال مختلف بات کے بعد یہ طے پایا کہ مثلاً اس کا یہاں پہ اگر وہ اجرا ہے راہب کا، تو ایک مناسب فاصلے پر انہوں نے ایک گھر کرائے پہ لیا، وہاں اپنی بہن کو چھوڑا،
اور راہب کی یہ ذمہ داری تھی، مطلب اس نے لے لی کہ میں اس کو صبح شام کھانا پہنچا دیا کروں گا، بس اس کے علاوہ اس کے کوئی اس سے بات چیت نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصہ کھانا پہنچا باہر رکھ دیتا تھا، وہ بعد میں اٹھا لیتی، پھر اسے خیال آیا بالکل اکیلی ہے یہاں پہ، تو اس کو کوئی چیز پوچھ لینی چاہیے۔ یوں کرتے کرتے اس نے پوچھنا آتے جاتے سلام دعا شروع ہوئی، پھر کرتے کرتے ذرا اس نے اس کی دلجوئی کے لیے بیٹھنا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے وہ جو بھی انسان کی کمزوری ہے وہ ظاہر ہو گئی، وہ ہو گیا کام، وہ حاملہ بھی ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب راہب کو فکر پڑی کہ کیا بنے گا، اب کیا کریں گے۔ اب اس کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ بھائی اس کو، اس کا بچہ ہو بھی گیا، پھر اس کو سمجھایا کہ اس کو قتل کر دو، نہیں تو تمہاری عزت تو اور دین بدنام ہوگا، تمہاری عزت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، دین بدنام ہوگا۔ تو اس نے دین کی خاطر اس کو قتل کر دیا، عورت کو بھی اور اس کے لڑکے کو بھی، اور دونوں کو کہیں گڑھا کھود کے اس میں دفنا دیا۔ اب اس کے جب بھائی واپس آئے تو اس نے انہوں نے بتایا وہ فوت ہو گئی تھی، تو یہ اس کی قبر ہے فلانی جگہ پہ۔ انہوں نے اعتبار کر لیا، جا کے سو گھر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بھائی کو خواب میں آیا کہ یہ جو ہے نا تمہاری بہن اس راہب نے قتل کی ہے، اور اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اور دونوں کی قبر فلانی جگہ پہ ہے۔ اچھا، اس نے خواب جیسے ہم دیکھتے ہیں، اس نے آئی گئی کر دی۔ اگلے دن دوسرے بھائی نے خواب دیکھا، اس نے بھی آئی گئی کر دی، تیسرے نے دیکھا، اس نے بھی آئی گئی کر دی۔ اچھا، یہ یوں مختلف بھائیوں کو خواب آتے رہے، بدل بدل کے، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو کر۔ ایک دن ایک بھائی نے کہا یار میں نے یہ خواب بار بار دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے، اور تیسرے نے کہا میں نے بھی دیکھا۔ اب تو انہوں نے پکی بات ہو گئی۔ اب وہ وہاں سے نکلے، جا کے انہوں نے قبر کھودی، اور نیچے سے واقعی بچہ اور ماں دونوں نکل آئے مرے ہوئے۔ اب آ کے راہب کو پکڑا گیا، راہب نے پھر اعتراف کر لیا، اسے سزائے موت ہو گئی۔ اب جیل میں اس کے پاس پھر شیطان آ گیا، اس نے کہا یار تم پھنس گئے ہو، بڑا افسوس ہوا، تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم مجھے سجدہ کرو تو۔ اس نے جان بچانے کے لیے اس کو سجدہ کر لیا۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا بس یہیں تمہیں پہنچانا تھا، اور چلا گیا۔ تو یعنی آپ اس میں جو شیطان کا طریقہ واردات ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ یہ لٹریچر ہم نہیں پڑھتے، ہم نور بشر تو بہت پڑھتے ہیں، حاضر ناصر بہت پڑھتے ہیں، غیب کا علم تھا یا نہیں تھا یہ بہت پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہمارے لوگ مطلب جو مبلغین ہیں یا جو بھی مصلحین ہیں وہ بھی ان موضوعات پر بات نہیں کرتے۔ ذہن ہمارا جو ہم نے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان چیزوں کا عادی نہیں رہا۔ فرشتوں کو مان لیں تو بڑی بات ہے، تو جنات کو کیسے مانیں؟ تو یہ اس وجہ سے پھر ہم بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ ساری چیز سمجھ لیجئے کہ شیطانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ یہاں تک ہے، اور بڑی پرانے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر، لیکن وہ ہمارے پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو بچت صرف ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو بچیں گے، نہیں تو مارے جائیں گے۔ اور اس وقت کی دنیا شیطانوں کی دنیا ہے۔ مغرب میں یہ بات کہی جاتی ہے، مطلب یہ تو کلنٹن نے کہا نا، یہ کسی مولوی نے کہا ہو تو ہم کہیں اس نے مبالغہ کر دیا۔ کلنٹن جو صدر تھا ان کا، اور یہ صدر ان کا گزرا ہے جناب، کب گزرا ہے؟ 2000 سے پہلے کا صدر ہے۔ اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی، میرا خیال ہے 2010 کہا تھا یا کیا کہا تھا، کہ اس سن تک ہماری اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، یعنی کسی شادی کے بندھن میں پیدا ہوئے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کے ہاں ایک وہ ہے نا کہ وہ وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ بٹ لیونگ ٹوگیدر، ہماری شادی نہیں ہوئی مگر ہم اکٹھے رہتے ہیں، یہ وہاں معروف بات ہے۔ اب ان کے جو بچے ہیں وہ اکثریت میں ہوں گے، باقی اس معاشرے میں کوئی شادی شدہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کہاں مطلب وہ تو پتہ بھی نہیں لگتا نا، وہ رجسٹرڈ کسی اور کے نام سے ہوں گے تو بچے تو کسی اور کے ہوں گے، وہ تو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر یہ عظیم اکثریت ایسے بچوں کی ہے، نو انسانی کی، تو پھر اس معاشرے میں خیر، اچھے اخلاق، اچھی قدریں، انسانیت جس کے ہم جو ہے نا وہ رونر ہوتے ہیں، وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو اس چیز کو سامنے رکھیں، اور یہ جتنی بھی ہمیں احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، یعنی یہ ایک بات ہوگی نا قرآن کی، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے تمام احکامات ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ جہاں آپ شریعت کے کسی حکم سے باہر نکلیں گے تو در حقیقت آپ نے شیطان کو حملہ کرنے کے لیے دروازہ کھلا دے دیا۔
اس سے اگلی بات یہ سامنے رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا جی منہ پہ ہاتھ رکھ لینے کی بات حدیث میں آئی ہے، تو یہ جو پرانی بڑھیاں جو تھیں جن کو ہم کہتے تھے چلیاں، تو وہ جو اپنے برتن ڈھک کے رکھنا اور یہ الٹا رکھنا، یہ سارا اسی لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ شیطان پیشاب کر جاتا ہے بھائی، جو سمجھیں یہ کوئی ہم نے جدید تعلیم حاصل کر کے کوئی کمال نہیں کیا ہے، الٹا نقصان کیا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح سر ڈھک کے رکھنا، گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنا، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں عورتوں سے کہا گیا قرار سے رہو، اور بہار شریعت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، ان کی کتاب ہے ان کی، مطلب ان کے مسلک کی ہے، اور وہ ان کے مسئلے ہیں اس میں، تو اس میں امام صاحب کی طرف ان سے، یعنی ان کی طرف منسوب ہے یہ بات کہ ان سے پوچھا گیا کہ قبرستان پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو مجھ سے کہ ان کا زیارت کے لیے جانا کیسا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا کیسا ہے، یہ پوچھو جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں بلا ضرورت تو ان پر کیا کیا جو مطلب نباتات و جمادات لعنت کرتے ہیں، یہ پوچھو مجھ سے۔ اب یہ باتیں بتانے والا بھی کوئی نہیں، کیوں؟ سننے والا کوئی نہیں، لوگوں کے سامنے کریں گے تو وہ کہیں گے یار مولوی پاگل ہے، تو مولوی میں چونکہ آج وہ بھی پرفارمر ہے نا، اس نے بھی وہی باتیں کرنی ہے جو لوگ جس پہ تالی بجائیں، لوگ جس پہ واہ واہ کریں، لوگ جسے اچھا کہیں، تو اس لیے وہ بھی پھر ان باتوں کو چھوڑ گئے۔ لیکن یہ باتیں ہیں اور ان کو آپ سمجھیں، اور اپنے آپ بچانا ہے، اپنی نسل بچانی ہے، اپنا خاندان بچانا ہے، تو یہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور عالمی سطح پہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اچھا یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، فلانی مطلب وہ نہ کھائیں تو وہ دوائی نہ پلائیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی یہی ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو مختلف آتی ہے نا، پولیو کی دوائی آ گئی ہے، پھر ابھی کورونا کی دوائیاں آ گئی تھیں، تو اس کے پیچھے بھی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو کیا پتہ اس میں کیا ہے تو کیا نہیں، لیکن آپ کے اندر اگر حرام چلا جاتا ہے تو شیطان کے مطلب یہ شیطان کا ریسیپینٹ ہے حرام، آپ حلال کھاتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو شیطان اٹریکٹ کرے، تو یا شیطان جس کی طرف اٹریکٹ ہو، لیکن آپ کے اندر جب حرام چلا جائے گا تو وہ یوں سمجھ لیجئے جیسے یہ موبائل ہے نا سگنل کیچ کرتا ہے، تو اس طرح حرام شیطان کو کیچ کرتا ہے۔ تو اب آپ کے اندر اگر کوئی ایسا حرام ہو کہ جو بہت ہی شدید قسم کا حرام ہو، کوئی شراب سے بھی اگلے درجے کا حرام ہو، تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ اٹریکشن ہو جائے گی، تو وہ سم ہے یا نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں چپ ہے یا نہیں ہے، یہ والی چیز ذہن میں رکھیں، یہ اس کا چکر ہے۔ فوت ہو گئے وہ ہمارے جو نا اورنگزیب صاحب، وہ جو تبلیغی جماعت والے جو نہیں ڈننے والے، وہ کوئی بچہ شرارتی ہو تو کہتے ہیں اس نے قطرے نہیں پیے پوری بوتل پی، تو اثرات ہوتے ہیں، تو بس اس حد تک چلیں، آج کافی ہے، اور آئندہ پھر ہم اس انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے۔ یہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے 2 درس ہو گئے یا 2 تقریریں ہو گئی ہیں، کہنے درس تو نہیں ہوئے، تو بہرحال اچھا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے علم میں رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا